یہ میرے دل کا درد ہے، دراصل یہ سوال نہیں۔ اللہ تعالیٰ زندگی میں غم دیتا ہے، دوستوں کے دھوکے دکھاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زندہ قرآن الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ تعالیٰ ہم مولویوں سے یہ کام بھی لے رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ بھئی اس کا جواب تو آپ ساحل ندیم بھائی سے پوچھیے گا۔ یہ سوشل میڈیا ڈیزائنڈ اس طرح سے کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے۔ آپ راجہ بھائی کی، علی بھائی کی، طٰہٰ کی، آپ یعنی شیخ عاطف، آج کوئی پوڈ کاسٹ بیٹھ کے بولے گا میں نے کیپ پہنی ہوئی ہے، جیکٹ پہنی ہے، ان کو نہیں پتا کہ جنا کہ ہم کہیں اور سے درد دیتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے یہ کوئی مولوی آپ کو نہیں بتائے گا۔ واٹ از دس مین؟ ان فی ذلک لذکر لمن کان لہ قلب او القی السمع فہو شہید۔ لیٹس سپوز اگر اس نے کوئی ہمیں ایسے مسائل بتائے ہیں کہ جس سے آج ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس سے مولوی کو نقصان کیا ہوا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ آپ خیریت سے اللہ بھائی؟ الحمد للہ، بہت شکریہ، آج آپ ہمارے پوڈ کاسٹ میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے کثیر عطا فرمائے۔ کراچی کا موسم کیسا ہے؟ کراچی کا موسم اچھا ہے، بدل رہا ہے، تھوڑا ٹھنڈا ہو رہا ہے، لیکن الحمدللہ ہم تو ترستے ہیں سردیوں کے لیے۔ ہم یہاں ٹھہر گئے ہیں سر۔ جی آپ لوگ کی سردی ہم انجوائے کر رہے ہیں ابھی یہاں پہ۔ جی الحمد للہ۔ وزیر بھائی کیسے ہوا میوزیشین کا سفر، اس کے بعد ایک پارسی اسکول کی ایجوکیشن، کہاں پہ وہ ہاؤس کیپٹن، کہاں پہ جو ہے وہ ہپ ہاپ، کہاں پہ وہ لگژری لائف، اور اس سے پھر ایک دم جو ہے وہ دین کی طرف، پھر درس نظامی، پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ کے کالج میں گریجویشن کی سیرمنی تھی جہاں پہ کیپس ہوا میں لہرائی جا رہی تھی، لیکن آپ درس نظامی کے چوتھے سال کا امتحان دینے میں مصروف تھے۔ اتنی بڑی جمپ اور اتنی بڑی قربانی کیسے؟ عبدالوارث بھائی دیکھیے، ہماری جو نوجوان نسل ہے نا، اس کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تمہارے لیے اصل خوشی کچھ اور چیزوں میں ہے، اور وہ مسلسل اس کے اندر اپنی خوشی تلاش کر رہے ہیں۔ اور ہمیں بھی بتایا تھا کہ شاید تمہاری خوشی پارٹی کرنے میں ہے، شاید راتوں رات کلبز میں ہے، اور ایک میوزیشین بننے میں ہے، یا کسی طرح سے دنیا کی کسی بھی جو مٹیریلسٹک یا مادہ کی جو کامیابی ہوتی ہے اس کی حاصل کرنے میں ہے۔ اور ایک وقت آتا ہے جب انسان ان سب چیزوں سے گزرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے دل میں وہ سکون نہیں ہوتا، وہ پیاس نہیں بجھی ہوتی، بلکہ انسان اندر سے اور کھوکھلا محسوس کرتا ہے۔ اور وہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ زندگی اس کو خود اس بات کے بارے میں ریلائز کرا رہی ہوتی ہے، اس بات کا احساس دلا رہی ہوتی ہے، اور اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ نہیں، ابھی وہ چیز حاصل نہیں ہوئی، تم ابھی بھی پیاسے ہو۔ بلکہ ایک ہالی ووڈ کے ایک وہ ایکٹر بھی تھے، میرے ذہن میں ان کا نام نہیں ہے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ انسان کو سب کچھ مل جائے۔ جم کیری جی کہتے ہیں انسان، میری خواہش ہے کہ انسان کو سب کچھ مل جائے تاکہ اسے ریئلائز ہو جائے کہ یہ چیز نہیں ہے۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، میں ایک پوائنٹ پہ آ گیا تھا کہ میں یونیورسٹی میں میرے سارے دوست وغیرہ جو تھے وہ اسٹوڈنٹس ایکٹیویٹی سینٹر میں لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، کھانے پینے کا پلان بن رہا ہوتا تھا، مجھے شور سے باہر نکل کر جو مجھے سکون ملتا تھا وہ ہمارا جو یونیورسٹی کا مصلی تھا جس کو وہ مسجد کہتے تھے، اور میں وہاں پر جو ہے کسی ایک دن آیا، اور مجھے نہیں یاد کس طرح سے میں پہنچا ہوں، بٹ کہ مجھے اس شور و غل سے دور ہونا تھا، اور میں وہاں جا کے بیٹھ گیا۔ اور وہاں جا کے بیٹھا تو جیسے آپ نے ذکر بھی کیا کہ میں ایک مجوسی اور ایک پارسی اسکول سے پڑھا ہوں، تو ہماری انگریزی میں تعلیمات بہت ایمفسائز کیا جاتا ہے، تو ہمیں اکثر بیشتر بات کرنے کا ہمارے ایک عادی ہوتی ہے کہ جانا کہ ہم چیز کو بہتر طریقے سے اسی انگریزی زبان میں سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے لیے اردو پڑھنا بڑا ایک چیلنج ہوتا تھا، تو میں نے دیکھا کہ آسان ترجمے کی قرآن کے سپارے پڑھے ہوئے ہیں، تو میں نے نکال کے پڑھنا شروع کیا۔ جو میں پڑھا تو میرے لیے آسان ترجمہ میرے لیے ہونے لگا، اور مجھے اس میں مزہ آنے لگا، اور وقت آتے آتے ہی مجھے وہ ایک دن ایسا ہوتا تھا کہ ہر گھنٹہ میں نکالتا تھا اس میں، دن میں جب میری کلاسز کے بیچ میں گیپ ہوتا تھا میں خاموشی سے اسٹوڈنٹس ایکٹیویٹی سینٹر سے نکل جاتا تھا۔ اسٹوڈنٹس ایکٹیویٹی سینٹر ہمارا بہت بڑا سینٹر تھا جہاں پہ سنوکر کے ٹیبل تھے، کھانے پینے کی جگہ تھی، صوفے لگے ہوئے تھے، لڑکے لڑکیاں جو آج یونیورسٹی کے لڑکے ڈھونڈتے ہیں اس طرح کا ماحول، اور میں وہاں جا کے 1 گھنٹہ لگا کے میں قرآن کا ترجمہ پڑھتا تھا، اور اس کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے ایک نئی آنکھیں دے دی ہوں، اور باہر ایک سانس لینے کا موقع، جیسے انسان بہت دیر تک پانی کے اندر بیٹھا ہو اور جب وہ باہر آتا ہے سانس لیتا ہے تو اس کو ایک احساس ہوتا ہے زندگی کا، تو ایک احساس ہو کہ یہاں تک کہ میرا ایک دوست میرے پیچھے پیچھے آ گیا، اس نے بولا ہے تم کہاں چلے جاتے ہو 1 گھنٹے کے لیے، اس نے بھی آ کے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، اس نے بھی کہا کہ تم ایسی کیا چیز تمہارے اندر تبدیلی آ رہی، کیونکہ جب جو لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہیں نا عبدالوارث بھائی،
وہ آپ کی تبدیلی کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک انسان خاموش ہو گیا ہے. خاص کر جو آپ کے دوست ہوتے ہیں وہ زندگی میں خاموشی اور آپ کی خوشی کو بالکل آبزرو کر رہے ہیں. دوستوں کے اندر بہت آواز ہونے والی, محفل کی جان ہونے والا, پلان بنانے والا, جب وہ خاموش ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی میں, اس کی سوچ میں, اس کی باتوں میں ایک تبدیلی آتی ہے, تو ایک ڈفرینس کریٹ ہو جاتا ہے. اور پھر آہستہ آہستہ ہمارا اصل میں ماحول ایسا ہوتا تھا کہ ہم کمرشل تو نہیں لیکن انڈر گراؤنڈ بڑے بڑے میوزیشینز جو آج بڑے میوزیشینز بن گئے ہیں اور ایکٹرز بن گئے ہیں, ان کے ساتھ ہمارا انڈر گراؤنڈ ایک پرفارمنس ہوتا تھا. ہم کورز بجاتے تھے, ڈفرینٹ جو میوزیکل بینڈس تھے باہر کے. تو وہ ماحول بھی ہوتے ہوئے وقت کا کچھ پتہ نہیں, انسان اندر سے آواز بولتی ہے کہ کب تک چلے گا اس طرح سے. بالکل. اس میں وزیر بھائی ہمارے جو جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے یعنی بہت ہائی لیول کے اوپر ایک ریڈ کارپٹ ایک فنکشن جس میں کبھی امیتابھ بچن تھے, اور جنید کہتے ہیں کہ میں خواہش کرتا تھا کہ کیا میں بھی یہاں تک کیا کاش پہنچ سکوں. تو جنید جمشید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں پھر وہاں پہنچا, لیکن کہتے ہیں کہ مجھے جو ایک انٹرنل سیٹسفیکشن تھی یا جو ایک انر پیس تھا, وہ جو ایک سکون تھا, راحت جاں تھی, وہ میسر نہیں تھی. اور وہ مجھے اس دن میسر آئی جس دن میں سرحد کی ایک پہاڑی کی ٹوٹی ہوئی مسجدوں کی صف پہ جب میں لیٹا ہوا تھا, تو مجھے پتہ چلا کہ ایکچولی دس از دا پیس, یہ ہے اصل سکون جس کی کبھی. تو بالکل وہی ساری جو آپ نے فرمایا کہ سارا کچھ یعنی ایک لگژری لائف ہونے کے باوجود, تمام نعمتیں ہونے کے باوجود وہ سکون نہیں تھا. اور وہ سکون کہاں ملا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زندہ قرآن, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کہاں بھٹک رہے ہو؟ اصل تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو سکون ہے وہ قرآن میں, اسلام میں, اور اوورآل سارا اسلام جو ہے وہ ایک نصیحت ہے, ایک امن اور سلامتی کا جو ہے وہ درس دیتا. تو الحمدللہ دیٹس ویری گریٹ. اس کے بعد ماشاءاللہ آپ نے پھر دین کا باقاعدہ علم حاصل کیا, اور آپ نے جن لوگوں کے ساتھ سٹارٹ لیا ان میں شیخ عاطف بھی تھے, بلکہ آپ لوگ انہیں اکٹھے سے یہ ماشاءاللہ دین کا سفر, بلکہ علوم و فنون کا جو ہے وہ سفر شروع کیا. اس کے بعد آپ پڑھتے پڑھاتے بھی رہے اکٹھے لوگ. جی. تو کیسا رہا ماشاءاللہ یہ ایکسپیرینس, کیسا رہا کہ ایک پارسی اور فلی انگلش انوائرمنٹ سے نکلنے کے بعد جب آپ ظاہر ہے مدرسے میں بھی گئے ہوں گے, مساجد, اب دیندار, یہ والا نیو ایکسپیرینس کیسا تھا آپ کا؟ عبدالرئیس بھائی دیکھیے, جب انسان اپنی اصل خوشی اور اصل دل کی ٹھنڈک کو پہچان لیتا ہے تو اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ یا تو لوگ کیا کہیں گے, یا وہ کیا کرتا آئے ہیں, یا کس ماحول میں ہے, یا اس کو کس ماحول میں جانے کی ضرورت ہے. جب اس کو پتہ ہے کہ یہ چیز مجھے زندہ کرتی ہے, مجھے حیات دیتی ہے, تو اس کو اگر پہاڑوں میں جا کے بھی رہنا پڑے تو وہ تیار ہوتا ہے. اور اسی لیے میری جو تعلیمات تھی, جو میں بیچلرس کر رہا تھا, تو جب میں نے اس کا ارادہ کیا, اور یہ زندگی کے کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ زندگی میں غم دیتا ہے, دوستوں کے دھوکے دکھاتا ہے, آپ کو زندگی میں مایوسیوں کا سامنا کرتا ہے, کہ تربیت کے مراحل ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ طریقے ہوتے ہیں, جیسے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم یہ دیکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے تمہیں لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں, کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے رہا, تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے معاملات کو خود سنبھالنا چاہ رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ احساس دلاتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے تمہارا, اور اس لیے انسان کے لیے یہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑے, اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے. تو اس کی ایک الگ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان علم حاصل کرنا چاہتا ہے, اس لیے نہیں کہ وہ علم کے ساتھ اس کا تعلق جڑ جائے, بلکہ وہ جاننا چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کو کس طرح سے بہتر طریقے سے راضی کر سکتا ہوں. علم اس لیے ہے تاکہ اس کو صحیح غلط کی پہچان رہے, تاکہ وہ ان لوگوں کے ساتھ رہے جن سے اللہ راضی ہوا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غالباً آپ سے اس لیے بھی جو ہے وہ دین اور دنیاوی دونوں علوم و فنون سے مستفید ہونے کا موقع عطا فرمایا, تاکہ جو ایک دیندار اور دنیا دار طبقے میں ایک گیپ کریٹ ہو رہا ہے اس کو شاید فیل کر سکیں. دنیاوی علوم میں بھی آج ماشاءاللہ آپ نے بے شمار ڈگریز حاصل کی, دین کو بھی باقاعدہ آپ نے درس نظامی جو مکمل طور پہ علماء کرام کی زیر نگرانی و سرپرستی میں ہوتا ہے وہ حاصل کیا. اسی سبب سے میں آپ سے ایک بہت کریٹیکل سوال ہے, اور میں یہ میرے دل کا درد ہے, دراصل یہ سوال نہیں ہے. وہ سوال یہ ہے کہ جتنے موٹیویشنل اسپیکر ہیں اکثر و بیشتر, الا ماشاء ایکسیپشن از آلویز دیئر, اکثر و بیشتر یعنی سننے جب وہ بات کرتے ہیں, اللہ ان کو فیم دیتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اس قابل بناتے ہیں کہ اب عوام الناس ان کی ایک ریچ ہو جاتی ہے, سوشل اور پرنٹ میڈیا کے اوپر ان کی ایک ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے. کیا مسئلہ ہے کہ ہر آدمی
جو ہے وہ اس میں علماء کرام خاص کر مولوی کا نام لے کے اس کو کرٹیسائز کر رہا ہوتا ہے کہ یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے یہ کوئی مولوی آپ کو نہیں بتائے گا. واٹ از دس مین؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی مولوی کو کیوں گھسیٹا جا رہا ہے؟ کیا آج اگر ہمیں عبادات، عقائد و نظریات، اجر و ثواب، دینی علوم و فنون، تقوی و طہارت اور دیگر معاملات کے بارے میں جو ہمیں دینی تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں، کیا یہ مولوی کے ذریعے سے نہیں پہنچی؟ تو اگر یہ سارا کچھ، یعنی اگر ہمارے والد کا انتقال ہوتا ہے تو وہ جنازہ نہیں پڑھا رہا، اگر کوئی اذان کا معاملہ، تو وہ نمازوں کا معاملہ ہے، قرآن کا معاملہ ہے یا دیگر، تو کیا وہ اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہا؟ لیکن اس کے باوجود یہ معاشرے میں مولوی کو کیوں اتنا جو ہے وہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ یہ مولوی آپ کو نہیں بتائے گا؟ عبدالواحد بھائی، اگر کوئی بات بولتا ہے نا کہ یہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو آج سے پہلے کسی نے نہیں بتائی اور یہ صرف میں بتانے والا ہوں، تو میں تو ایسے لوگوں سے بولتا ہوں کہ لوگ ایسے لوگوں سے جتنا دور رہیں وہ بہتر ہے. اور جیسے میرے ایک استاد نے بتایا تھا کہ جو دنیاوی تعلیم کے استاد تھے، انہوں نے بات بولی کہ ایک PhD کی ریسرچ کے لیے جب ایک اپروول کے لیے آیا تو ایک خاتون نے ان کو اپنی ریسرچ دی، تو انہوں نے بولا اس میں آپ نے ریفرنسز نہیں لکھے. تو انہوں نے بولا کہ نہیں، یہ میں نے پہلی خود سے معلوم کیا ہے. تو انہوں نے اس بات پہ ریجیکٹ کر دیا کہ آپ یہ بولنا چاہ رہی ہیں کہ آپ سے پہلے کسی نے بھی اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، اور آپ سب سے پہلی ہیں کہ ہزاروں سال میں آپ ہی نے بات سوچی، کسی نے نہیں سوچی. تو دیکھیے جو علماء ہیں وہ ہمارے وہ انبیاء کے وارث ہیں، اور انہوں نے جو وراثت میں کوئی درہم دینار نہیں لیے. بالکل صحیح. آج ہمارے پاس دونوں طرف کی ایک بات میں بولوں گا کہ دیکھیے مولوی کو برا بھلا کہہ کے اپنے آپ کو اوپر کرنے کا ایک سٹائل بن گیا ہے، اور ہماری جو آج کی نسل، شاید یہ فیشن ہے، آج فیشن اس لیے بن گیا کیونکہ یہ آپ کو زیادہ لوگوں کے بیچ میں جو ہے نا تسلیم کروا لیتی ہے، کیونکہ لوگ جو ہے لوگوں کی قبولیت حاصل کرنے کے لیے، طبقے کی قبولیت حاصل کرنے کے لیے ان کو پتہ ہے کہ نہیں مسئلہ ان کی وجہ سے، کسی کے کندھے پہ تو بلیم ڈالنا ہے نا، تو وہ اپنی ذمہ داری تو لیں کہ دیکھیے اگر ادھر کی طرف سے کوئی طبقے کی طرف سے کوئی غلطی ہے تو آپ کی طرف سے بھی غلطی ہے کہ آپ بھی کبھی ان کے پاس نہیں گئے پڑھنے کے لیے. تو مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ دیکھیے آج ہماری جو ینگر جنریشن ہے نا وہ جلدی رزلٹ چاہتی ہے. وہ خالی دین کے معاملے میں نہیں ہے، وہ اگر چاہے گی ولاگ بنانا چاہے گی سوشل میڈیا پہ تو وہ چاہے گی میرے پاس ہزاروں فالوورز آ جائیں جلدی سے. وہ چاہتی ہے کہ مجھے کوئی جلدی سے موٹیویٹ کر دے اور مجھے کوئی سولوشن دے دے. مجھے اگر جاب ملے تو میں جلدی سے کوئی ٹاپ پوزیشن کی اس پہ پہنچ جاؤں. تو یہ آپ دیکھیے ان کو بہت جلدی ریزلٹس چاہیے. تو جلدی ریزلٹس چاہیے تو ان کے لیے مارکیٹ میں ایسے لوگ آ گئے ہیں جو ان کو جلدی جلدی چیزیں بتا رہے ہیں اور فلاں بتا رہے ہیں، جبکہ اسلام پوری تربیت کا معاملہ ہے. لیکن اس سے دیکھیں نا وہ ہو کیا رہا ہے، یعنی نیو جنریشن بالکل مولوی اور علماء کرام کے نام سے چڑ گئی ہے. یعنی اس کا ایک سخت نقصان یہ ہوا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں یعنی بالکل وہ علماء کرام اور مولوی جو حضرات ہیں ان سے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ شدید ترین نفرت اور کی وجہ سے محروم ہی کر دی جائے گی. الحمدللہ عبدالوارث بھائی، اگر دیکھا جائے جیسے ہمارا تجربہ رہا ہے، جس طرح سے ہمیں یونیورسٹی میں لوگ بلاتے ہیں اور خود ایڈمنسٹریشن کہتی ہے کہ کھڑکی توڑ آپ نے ایونٹ کرایا کہ دروازے بند کرنے لگے ہیں، تو الحمدللہ جہاں پر اس طرح کی غلط فہمیاں لوگ پیدا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول بھی کرے. اللہ تعالیٰ ہم مولویوں سے یہ کام بھی لے رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ یوتھ کے لیے ایک مولوی بھی ہیں، ایک اسٹوڈنٹ بھی ہیں، ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، ایک مدرس بھی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی ہماری سوسائٹی میں کوئی مولوی سے بہت بڑا کوئی بلنڈر ہوا ہے، یا واقعی لیٹس سپوز اگر اس نے کوئی ہمیں ایسے مسائل بتائے ہیں کہ جس سے آج ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس سے مولوی کو نقصان کیا ہوا ہے؟ اور اگر اس نے ہمیں کچھ چیزیں جو ضروری نہیں تھی ہمارے لیے اور ہم نے ان سے پوچھی نہ انہوں نے ہمیں بتائی، تو اس سے اس کو فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے ہر طبقے کے متعلق ہر کسی کے اندر ایک ایکسپرٹیز ہوتی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جنا کہ ہمیں پورا ایک پیکج ملے، جبکہ ہم نے سسٹم میں ایسی کوئی نظام نہیں رکھا ہوا جہاں پر ہمیں ایسے لوگ ملیں جہاں پہ جو ان کو دونوں ایریاز میں ان کو کوالیفیکیشن ہو. ہم نے جاب کو، پڑھائی کو جو ہے پیسے کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اب جوڑ دیا ہے تو ہمارے پاس جو پڑھائی کا نظام ہے وہ وہی چیز پہ فوکس کر رہی ہے جو پیسے کما سکتے ہیں، جبکہ دین کی تعلیمات آپ کو انسان اور اللہ تعالیٰ کا خوف دلانے کے لیے کرتے ہیں. جیسے ایک شیخ کی کہانی ہے کہ وہ بخاری کا درس کرا رہے تھے تو ایک شخص آیا، اس نے بولا کہ تم لوگ کیا کتابیں میں لگے ہوئے ہو، جبکہ لوگ تو چاند تک پہنچ گئے ہیں. تو شیخ نے جواب دیا کہ جنا کہ دیکھیے وہ چاند تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم اس کے خالق تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اور مسئلہ تم لوگ کا یہ کہ نہ تم چاند تک پہنچے ہو نہ تم خالق تک پہنچے ہو.
تو ہمارا جو یہ جو جلدی والا جو معاملہ ہے، دیکھیے اسلام بنیاد پہ کام کرتا ہے کہ انسان کے دل پہ کام ہو، دل پہ کام ہوگا. ہم نے اصل میں جب ظاہریت کو اہمیت دینا شروع کی نا تو لوگوں نے ظاہریت کا روپ ڈال کے لوگوں تک پہنچنا شروع کر دیا، چاہے وہ دین کے حساب سے ہو، چاہے وہ دنیاوی کے حساب سے ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو مالدار دکھانا ہو، لوگوں کے سامنے ایک لائکس ہو. کیونکہ سوشل میڈیا ڈیزائنڈ اس طرح سے کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، تو وہ اسی لحاظ سے لوگوں کو، اور چونکہ ان کے ایکسیس جو ینگر جنریشن کی ہو وہ پہلے موبائل میں وہی آئیں گے، انہی کو جو الگورتھم پروموٹ کرے گا، تو انہوں نے اس الگورتھم کو سمجھتے ہوئے وہ عوام تک پہنچے ہیں. جبکہ جو اصل کام کرنے کی ضرورت ہے ہماری نسل کی طرف، تربیت کے ساتھ ساتھ، تعلق کے ساتھ ساتھ ان کی فاؤنڈیشن کو اسٹرانگ کرنا، اور یہ ٹائم کا پروسیس ہوتا ہے. عبدالوارث بھائی، آج چاہے دنیاوی مسائل ہو یا دینی مسائل ہو، ہر کوئی تبدیلی چاہتا ہے، لیکن وہ تبدیلی کے ساتھ جو پیچھے اتنا لمبا بڑا پروسیس ہوتا ہے نا، جیسے آپ نے بات کی. دیکھیے آج کوئی پوڈ کاسٹ بیٹھ کے بولے گا میں نے کیپ پہنی ہوئی ہے، جیکٹ پہنی ہے، ان کو نہیں پتا کہ ہم کہیں اور سے درد دیتے ہوئے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر یہ چیز میں اگر جبہ پہنا ہوا ہوں اور وہ بیٹھا ہوں تو میری بات کو کچھ لوگ الگ انداز سے سنیں گے. لیکن مسئلہ یہاں پہ ہوا کہ لوگوں نے وہی حلیہ اپنا لیا اور بات کر لی، تو لوگوں نے ان کو زیادہ اپنا لیا اور ان کی بات کو زیادہ اہمیت دینا شروع کر دی. جبکہ اصل جو چیز تھی کہ آپ کی فاؤنڈیشن ہونی چاہیے. جیسے آپ نے مجھے بولا نا کہ آج آپ یہاں تک پہنچے، لیکن کسی کو یہ نہیں پتا کہ کیا میری بینک بیلنس ختم ہوا تھا، میرے پاس گاڑی کے پیٹرول دلوانے کے پیسے نہیں تھے، میرے گھر والوں کی باتیں سننے کو میری، مجھے گھر والوں نے گاڑیاں نہیں دی. آج میرے وہی گھر والے جب میرے خاندان والے تعریف کرے تو میرے گھر والے بولتے ہیں کہ واقعی میں جو نا ہمیں خوشی ہوتی ہے جب ہمارے گھر والے بولتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھی تربیت کی. جب وہ جنازوں میں دیکھتے ہیں کہ خاندان والے بلا رہے ہیں، کسی کی درس کے لیے بلا رہے ہیں، نکاح کے لیے بلا رہے ہیں، تو ہم تو بھائی ہمارے تو پورے آرگنائزیشن میں ایک شو ہے مولوی ود این ایٹیٹیوڈ، مطلب ایک ایسا ایٹیٹیوڈ کہ ہم مظلوم نہیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو طاقت دی ہے وہ کسی اور امت کے پاس نہیں ہے، تو وہ ہمارے پاس ایک طاقت ہے. تو یہ ایک چیز جو ہے آج نوجوان نسل کو بتانے کی ضرورت ہے کہ تم دین میں آ کے، اصل میں ایک بات دیکھیے عبدالوارث بھائی، آپ بھی ماشاء اللہ اسلام کی طرف آئے، ہم سمجھتے ہیں ہم دین کی طرف آئیں گے تو ہم بہت چیزیں کھو دیں گے، جبکہ ہم دین میں آتے ہیں تو ہمیں بہت سی چیزیں مل جاتی ہیں. لیکن ایک آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے کہ پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ چیزیں چھین لیتے ہیں اور اس کے بعد اس سے بہتر بھی دیتے ہیں اور وہ بھی لوٹا کے دیتے ہیں. اللہ نے اگر دوستوں نے ساتھ چھوڑا، ان پرانے دوستوں نے ساتھ چھوڑا، چونکہ ہمارے ساتھ بیٹھتے مزہ نہیں آتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بہتر دوست دے دیے. اگر ہمیں گھومنے پھرنے کا شوق تھا تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے دین کے کام میں ہمیں جو ہے ٹریول کرنے کا موقع دے دیا، اللہ نے بہتر دیا. لیکن اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے بندہ میرے لیے کیا قربانی دینے کے لیے تیار ہے. اللہ آزمائش میں ڈالتے ہیں لیکن چھوڑتے نہیں. وزیر بھائی، آپ کراچی میں آپ کی یوتھ کلب کے حوالے سے جو ہے وہ رسپانسبلٹیز بھی ہیں، ذمہ داری بھی ہے آپ کی وہاں پہ. آپ کے جو یوتھ کلب ہے، ہماری آرگنائزیشن ہے، بے شمار اس طرح کے ادارے ہیں جو بہت دین کو ماڈرن کر کے پیش کریں، اور یہ وقت کی ضرورت بھی تھی. لیکن ایک مسئلہ یہاں پر یہ آ رہا ہے کہ ہم جس طرح، یعنی میں بھی اس کا حصہ ہوں، میں اپنے آپ کو اس سے نکال نہیں رہا، میں بھی اسی کا حصہ ہوں کہ ہم دین کو بہت ماڈرنائز کر کے جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. لیکن جو ہمارے سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، وہ ہمارے اسی اسٹائل کو فالو بھی کرنا چاہتے ہیں، وہ اسی دین کو پریکٹس بھی کرنا چاہتے ہیں اور اسی کی آگے دعوت بھی پہنچانا چاہتے ہیں. لیکن وہ جب یعنی وہ ہمیں دیکھتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں، علی بھائی کو، ضیاء بھائی کو، قاسم علی شاہ صاحب ہیں، شیخ عاطف ہیں، تو وہ جب ان کو دیکھتے ہیں اور ان طرح کا کام کرنا چاہتے ہیں، اور جب نہیں ہو پاتا کیونکہ وہ شارٹ وے اختیار کرتے ہیں، تو جب وہ نہیں ہو پاتا تو وہ بیچارے عجیب سی احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، فرسٹریشن میں آ جاتے ہیں. تو اس کے بعد یہ زیادہ نقصان ہوتا ہے. اس کے حوالے سے کیا بیلنس ہے؟ یعنی ان کو کیا یہ بتایا جائے کہ وجیہ الدین کی جو 15 سال کی زندگی ہے اس کا اگر آپ مطالعہ کریں تو یہ کن نشیب و فراز سے، کن کرب اور کن درد سے گزرے ہیں. آپ راجہ بھائی کی، علی بھائی کی، طٰہٰ کی، آپ یعنی شیخ عاطف، یعنی آج تک وہ اپنے درد کا احساس دلاتے ہیں کہ میں نے آج تک اپنا درد بیان ہی نہیں کیا. تو ان لوگوں کو شاید وہ سفر کا اندازہ نہیں ہے اور یہ ایک شارٹ وے لینا چاہتے ہیں. جب نہیں ہوتا تو ایک بار حال ان کو سیٹ بیک تو فیل کرنا پڑتا ہے. اس کا کیا سلوشن ہے ہمارے پاس؟ کیا یعنی اس کا کیا بیلنس کس طرح کریٹ کیا جائے گا؟ عبدالوارث بھائی دیکھیے، اسلام تو ہے ہی ماڈرن پرابلمس کی ماڈرن سولوشنز اور بہترین سولوشن، پریکٹیکل سولوشن اسلام ہی دیتا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ جیسے میں نے آپ کا کہا ظاہریت کو دیکھتے ہیں. لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ عاطف اور ہم نے جب پڑھے اور ادھر ادھر دھکے کھائے اور علماء کے پاس بیٹھے اور آپس میں ہم نے کس طرح سے اپنی اس پڑھائی کو کرنے کے لیے بزنس سٹارٹ کیا، اس کی کوشش کی، جگہ جگہ جا کے پڑھایا.
لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آج اگر ضیاء بھائی ہارلی ڈیوڈسن میں ہیں تو پہلے وہ ایک چھوٹی بائک بھی چلاتے تھے, اور کیا کیا جگہ پہ زمین پہ سوتے تھے ہم لوگ, کیا کیا کام کرتے تھے. لوگ اصل میں یہ نہیں دیکھنا چاہتے. دیکھیں دنیا کے معاملے میں بھی لوگ آج آ کے اگر ان کو کوئی انفلوئنسز آ کے بتا رہے ہیں, موٹیویشن اسپیکر بتا رہے ہیں کہ پیسہ بنا سکتے ہو, تم سب پیسہ بنا سکتے ہو, تو وہ اس کا پیسہ ضرور دیکھ رہے ہیں, لیکن اس نے جو برتن دھوئے ہیں, جو زمینوں پہ سویا ہے, وہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اس سے یہ آج کی جنریشن یہ شارٹ کٹ چاہتی ہے. آج ہم نے اچھے مائک رکھے ہوئے ہیں, تو وہ یہ وقت نہیں دیکھتی کہ ہم نے موبائل سے بھی اپنے شوز کیے ہیں, اور ہم نے جو ہے جگہ جگہ جا کے چھوٹے چھوٹے فنڈس کی بیسس پر جو ہے ونڈز آف چینج کے ایونٹس بھی کیے ہیں, یا مثال کے طور پر لیکچرز کیے ہیں. تو اصل میں لوگوں کو کوشش نظر نہیں آتی. دنیا کا نظام ہی ہے عبدالوارث بھائی, کہ لوگ جو ہے جب انسان پروان چڑھتا ہے تو جب سورج نکلتا ہے تو لوگ سب اس کو سلام کرنے لگتے ہیں, لیکن لوگ اس اسٹرگل کو نہیں دیکھتے. اصل میں آپ کو جو اصل چیز بناتی ہے وہ اسٹرگل بناتی ہے, اور یہ چیز ہمیں بتانے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کی بنیاد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اخلاص نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص نہیں ہے, اگر آپ مخلص نہیں ہو, اگر آپ کی دین کی فاؤنڈیشن اسٹرانگ نہیں ہے, چاہے وہ قرآن و سنت, آپ کی شہرت بھی فائدہ مند نہیں ہوگی, آپ کا یہ استھیٹک اور یہ جو اچھا جو ماڈرن انداز ہے یہ بھی بیکار ہوگا, اگر آپ جو کنوے کرنا چاہ رہے ہو, جو آگے دینا چاہ رہے ہو, وہ لوگوں کی فائدے میں نہیں ہے, لوگوں کو قرآن و سنت کا فائدہ نہیں دے رہا. ایک اولمپک میں ایک چیمپئن تھا سوئمنگ کے حوالے سے, جب اس نے وہ چیمپئن شپ لی تو ایک رپورٹر نے اس کو کہا کہ گڈ لک, تو وہ جانے لگا اور اس نے کہا کہ نہیں ٹھہر جائیے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ میری خوش قسمتی ہے, میری گڈ لک ہے کہ میں آج کا جو ہے وہ چیمپئن شپ جو ہے وہ میں نے ون کی ہے. اس نے کہا شاید آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں اتنے 1000 گھنٹے میں نے پانی میں گزارے ہیں, ان 1000 گھنٹوں میں مجھے اسکن ڈیزیز بھی ہوئی ہے, میں کئی ایسے اپنے تہوار ہیں جو منانے سے محروم رہا, میں نے کتنے سال اپنے بچوں کی سالگرہ میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا, میں اپنے والد کے انتقال پہ نہیں جا سکتا تھا کیونکہ میں اس وقت ٹریننگ کر رہا تھا, اور اگر اس کے باوجود تم کہتے ہو کہ گڈ لک تو یہ آپ کی مرضی ہے, لیکن اس کے پیچھے جو میری محنت مشقت ہے, آپ کی محنت مشقت کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ایک اچھی قسمت عطا فرماتے ہیں. دیکھیے میں تو یوتھ کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ سوشل میڈیا پہ جو لوگوں کو دیکھتے ہیں, یہ بڑا خطرناک دور ہے. آپ نے بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ کس سے کیا انفارمیشن لینی ہے, کیا دین کی بات لینی ہے, یہ آپ نے بہت دیکھنا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے آپ کے لیے جتنے بھی موٹیویشنل سیشنز ہیں, دیکھیے موٹیویشن سیشنز تو آپ کے لیے صرف ایک ریمائنڈر کے طور پہ ہوں گے, اصل چیز جو ہے وہ آپ کو عمل میں کیا لے کر آ رہی ہے. اگر آپ کے پاس بہت ساری کتابوں کا علم ہے لیکن وہ آپ کو عمل پہ نہیں لے کے آ رہی, تو وہ خالی آپ کے لیے ایک انفارمیشن کا ایک سورس ہے. لیکن اصل چیز جو آپ کی تبدیلی لے کے آئے گی, جو آپ کا علم کا سورس ہے, وہ علماء ہے. کہ آپ نے علماء کے ساتھ بیٹھنا ہے, سینہ بہ سینہ جو ہمیں دین پاس آن ہوا ہے ان سے حاصل کرنا ہے. سوشل میڈیا اگر آپ کی اس بیسس کے اوپر اگر آپ کی فاؤنڈیشن بنی ہوئی ہے تو آپ کے لیے خزانہ ہے, آپ کو پتہ ہوگا کہ کیا صحیح ہے کیا نہیں. دیکھیے آپ شیخ گوگل کے اوپر سرچ تو کر لیتے ہیں, لیکن آپ کو نہیں پتا کہ شیخ گوگل ہو سکتا ہے کوئی ختم نبوت کے خلاف اٹھا کے کوئی ویب سائٹ دے دے, آپ کو کوئی ایسی بات بتا دے. آپ کا اگر ذہن کچا ہوگا تو آپ کوئی بھی بات لینے کے لیے تیار رہیں گے. اس لیے یہ دور جو ہے بہت انفارمیشن میں بہت رچ ہے, پر ایٹ دا سیم ٹائم اس میں خطرہ بہت ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو سنبھل کے لے کے چلیے. ہمیشہ ایسے لوگوں سے دین کا علم حاصل کریں جو واقعی جنہوں نے عمر گزاری ہے, جنہوں نے صحیح مستند سورس سے علم حاصل کیا ہے, تاکہ آپ اپنے آپ کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی اس خطرے میں جانے سے بچائیں. اس پہ مغیرہ کا بہت اچھا ایک پروگرام بھی ہے شیخ گوگل کے نام سے, بلکہ وہ آپ کی ونڈ چین میں اس کو جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ کیا گیا. اسی کے پیش نظر اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ آیت کیا ایسے ہی ہے, اور جب اس آیت کے بارے میں ہم پوچھتے ہیں کہ آپ نے کہاں سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے, یہ کہاں سے دیکھا, تو کہتے ہیں کہ گوگل سے کیا ہے. اور گوگل پہ وہ ٹرانسلیشن جس کی آج تک ہم مسلمان انگلش مختلف زبانوں میں ٹرانسلیشن نہیں کر سکیں, وہ احمدی حضرات نے ٹرانسلیشن کی ہے, اور اکثر ان کو جب وہاں سے ملتی ہے تو شدید قسم کا جو ہے ان کو دھوکہ کھانا پڑتا ہے. مثلاً پچھلے دنوں ایک سوال ہوا کہ ساحل ادیم بھائی نے یہ کہا ہے کہ گدھا حلال ہے, اور جو مولوی آپ کو بتاتے ہیں کہ گدھا حرام ہے یہ جاہل ہیں, اور یہ آپ کو کبھی نہیں بتائے گا مولوی کہ گدھا حلال ہے. میں نے کہا کہ بھئی اس کا جواب تو آپ ساحل ادیم بھائی سے پوچھیے گا کہ گدھا کس طرح حلال ہے اور کیوں حلال ہے, یا اس کی حلت اور حرمت, یہ آپ ساحل بھائی سے پوچھیے گا. لیکن میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ مولوی کو کیا تکلیف ہے کہ اگر اس نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ بھیڑ بکری اور بھینس حلال ہے,
تو وہ گدھے کا آپ کو کیوں نہیں بتائے گا اس میں اس کا نقصان ہی کیا ہے. اور اگر آپ نے جو ہے وہ یہ جان لیا کہ گدھا حلال ہے یا نہیں ہے تو اس میں مولوی کا جو ہے وہ کیا فائدہ ہی اس کا. تو میں نے کہا بہرحال مجھے تو اس میں کوئی سمجھ. باقی جو آپ کا پہلا سوال ہے آدھا وہ آپ ساحل ادیم بھائی سے پوچھیں گا. جو ان اسپیکر نے جو بات کہی ہے تو ظاہر سی بات ہے, میں نے خود تو نہیں سنا, لیکن سب سے پہلے بات تو یہ غلط ہے اگر یہ بات کہی ہے. جب جیسے اماموں نے فرمایا کہ اگر میری, امام شافعی, امام ابو حنیفہ سب نے فرمایا کہ اگر میری بات اللہ کے رسول اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات سے اگر ٹکرائے تو میری بات کو دیوار پہ مار دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ شہری گدھا جو ہے تمہارے لیے وہ حرام ہے. تو ہمارے لیے کوئی بات نہیں رہتی. بات یہ ہے کہ دیکھیے ہم یہ اکثر بڑی آرام سے بات کہہ دیتے ہیں کہ مولوی نے نہیں بتایا. کیا مولوی سے مراد علماء ہیں یا وہ ایسے لوگ ہیں جو بالکل ہی شاید ظاہری طور پہ رکھ لیتے ہیں؟ تو ہم کیا بات کرنا ہے. دیکھیے مولوی سے مراد ہم سب کو لے رہے ہوتے ہیں, جو علماء بھی ہیں سب کو لے رہے ہوتے ہیں. وہ اس میں ایک جسٹیفیکیشن پیش کرتے ہیں کہ ہم وہ جاہل لوگ جو ہیں یا جن کو دین کا نہیں پتا, تو پھر آپ ان کو مولوی کے ساتھ آپ ان کو کیوں جوڑ رہے ہو؟ کیونکہ مولوی تو قاری صہیب میر محمدی صاحب کو بھی سمجھا جاتا ہے, تاکہ عثمانی صاحب کو بھی, مولانا طارق جمیل صاحب کو بھی, اور ثاقب رضا مصطفی صاحب کو بھی, ڈاکٹر اسرار اور مولانا مودودی رحمہ اللہ کو بھی, ان کو سب کو مولوی کنسیڈر کرتے ہیں لوگ. اور اگر ہم یہ نام لے کے یہ بتانے کی کوشش کریں کہ نہیں اس سے با عمل نہیں, با علم نہیں, بلکہ وہ جاہل, تو یہ تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. تو ہم تو یہ بات بولتے ہیں دیکھیے آپ کا قصور ہے کہ آپ اگر مراد یہ لے رہے ہیں تو آپ ان سے جا کے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ ان کو وہ بتائیں گے نہیں بتائیں گے. آپ تو علماء سے جا کے پوچھیں. اور میں یہ بات بالکل کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہوں, آپ کا قصور ہے کہ آپ نے معلوم نہیں کیا, ورنہ علماء نے کوئی بات بتائے بغیر نہیں چھوڑی ہے. تو آپ کو اگر نہیں پتہ چلا, آپ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی آپ کو یوٹیوب کے ایکسیس میں لے کے باتیں بتائے. آپ نے جا کے سیکھا, آپ نے پڑھا. جب میں نے خود جا کے دیکھا تو مجھے تو یہ شکایت نہیں ہے کہ علماء نے کوئی بات نہیں بتائی یا کوئی چھپائی ہے. جو کتاب ہے سامنے ہے, اللہ کا دین واضح ہے, روز روشن واضح ہے. تو آپ نے کبھی کوشش کی تو آپ یہ کنوینئنٹلی یہ کیسے کہہ سکتے کہ وہ نہیں بتائیں گے ہم بتائیں گے؟ تو یہ تو عوام کے ساتھ میں ایک بات ہوں غلط بیانی ہے. آپ کا کہنا یہ کہ ہمیں تو کبھی ایسے نہیں ہوا کہ علماء کرام نے کسی بات سے جو ہے وہ ہمیں محروم رکھا ہو, ہم تک بات پہنچائی نہ ہو یا ہمیں بتائی نہ ہو. میں ایک عیسائی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. میں نے کچھ عرصہ پہلے جب اسلام قبول کیا, اسلام قبول کرنے کے بعد علماء کرام کے پاس جب میں چیزیں جا کے پوچھتا تھا تو ڈاکٹر اسرار جیسی انٹلیکچوئل پرسنالٹی اپنی مجلس کو ایک وقت کے لیے روک دیتی اور کہتی کہ ایک غیر مسلم ایک سائل آیا ہے, مجھے اس کے باتوں کا. تو میں ایک بار دیکھا کہ جب آفس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے میٹنگ کو جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ بریک کی اور میرے سوالات کے جوابات دینے شروع کر دیے. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ساری باتوں کے جواب مجھے میرے گھر میں آ کے بتائیں. اگر مجھے کسی چیز کے بارے میں کنفیوژن ہے, مجھے کسی چیز کے بارے میں اگر ضرورت ہے, تو یہ بھی تو ضروری ہے نا کہ میں ان سے جا کے جو ہے وہ پوچھوں. لازمی تو نہیں ہے کہ وہ ہر چیز آگے, اور پھر ایسی چیز ہے کہ شہری گدھا اور جو ہے وہ جنگلی گدھا, ایسی باتوں کے بارے میں ان کو ضرورت ہی نہیں کہ ہمیں آ کے بتائیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی ہمارے ساتھ مارکیٹنگ میں ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے عبدالوارث بھائی, یو ایس پی کریٹ کرنا اپنی, کہ ہم جو دے رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں دے رہا. اس سے اپنی جو آڈینس ہے نا اس کو مینٹین کیا جاتا ہے. تو اللہ کا دین جو ہے نا بڑا آسان ہے. آسان یہ ہے کہ سب کے لیے ایکسیسیبل ہے. اس کے لیے کوئی خاص آپ کو کوئی تعلق کی ضرورت نہیں, کوئی نسبت کی ضرورت نہیں ہے. اور جو بھی حاصل کرنے کی تمنا رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. اور جیسے شیخ بن باز نے اس حدیث کی شرح میں بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دین کے لیے اپنا راستہ اختیار کرتا ہے یا دین کی اللہ تعالیٰ جس کی بھلائی چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کا الٹ بھی نکالیں, اگر اللہ تعالیٰ کسی کی بھلائی نہیں چاہتا اس کا مطلب اس کی دین کی سمجھ عطا نہیں کرتا. تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اس کو دین کی بھلائی نہیں چاہتا کیونکہ اس کو سمجھ نہیں عطا کر رہا. تو یہ جو ہم چاہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہماری بہتری چاہتا ہے تو ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرنا ہے, کیونکہ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. ان فی ذلک لذکر لمن کان لہ قلب او القى السمع فهو شہید, کی ہدایت اس کے لیے جو سننے کی صلاحیت رکھتا ہو, جو دل رکھتا ہو. یہ کتاب اس کے لیے ہدایت کا راستہ ہے, جو واقعی اس چیز کی پیاس رکھتا ہو, جو آنسرز ڈھونڈنا چاہتا ہو. تو ہماری نوجوان نسل کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے دین جس طرح سے ہمیں پہنچا ہے, تمہاری کامیابی اسی طریقے پر ہے جو پہلی امت کے لوگ گزرے ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا راستہ اسی کے اوپر ہے, تو ہم کوئی اور طریقے میں اپنی حیات اور زندگی نہیں ڈھونڈ سکتے. اور یہ چیز ہے کہ ہماری آخرت سب سے بڑی ہے. مسلمان کا یہ معاملہ ہے نا کہ ہر زندگی جو کرتا ہے معاملہ اس کی آخرت جڑی ہوئی ہوتی ہے اس فیصلے کے ساتھ. یعنی دونوں جہان کا ہمارا دار و مدار اس کے اوپر ہے.
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام کا سفر کیا بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے تو آپ کے علم میں ہے کہ کبھی غلام سوار ہوتے، کیونکہ ایک ہی سواری تھی، کبھی غلام کبھی خود. تو ایک راستہ ایسا تھا کہ جہاں خاصا کیچڑ تھا. کیچڑ سے جب گزرے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پنڈلیوں تک جو ہے وہ کیچڑ کے ساتھ خوب اور جب ڈرائی ہوا تو ایک عجیب منظر پیش کر رہے تھے وہ. ابو عبیدہ بن جراح نے جب دیکھا، منزل پہ جب پہنچے تو کہا کہ امیر المومنین آپ ذرا اپنا تھوڑا گیٹ اپ جو ہے وہ آپ تبدیل کر لیجئے، اور میں آپ کو اچھا لباس، اچھی سواری اور کچھ سامان زیب و تن کرنے کے لیے فراہم کرتا ہوں، تاکہ آگے کیسر و کسریٰ کے امراء ہیں جن کے ساتھ آپ کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو عبیدہ، اگر میں نے تمہیں یہاں کا ذمہ دار نہ بنا کر بھیجا ہوتا تو تمہیں کوڑے لگاتا تمہیں. ہم وہ لوگ تھے کہ جو سارا دن اونٹوں کو چرایا کرتے تھے، بالوں کا لباس پہنا کرتے تھے، کھجوروں کی چھال کے گھروں میں رہا کرتے تھے، اور ہماری معاشرے میں کوئی عزت، کوئی قدر و منزلت نہیں تھی. جس اسلام نے ہمیں عزت عطا فرمائی، اب اسی اسلام کو چھوڑ کر تم جو ہے وہ زیب و زینت کی چیزوں میں عزت تلاش کر رہے ہو. اگر تم ذمہ دار نہ بنا کر بھیجے گئے ہوتے تو تمہیں کوڑے لگاتا. تو سچی بات یہ ہے کہ اس اسلام کے سبب سے ہی ہمارا عروج ہے، ہماری کامیابی اور کامرانی ہے، اور ہمارے جتنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے جیسا شاندار ماضی تھا، ہمارا مستقبل بھی ویسا ہی ہوگا اگر ہم نے اسلام کو ویسے اپنایا جیسے کہ اپنانے کا حق ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا آنا، بیٹھنا، بات کرنا اس کو نافع بنا دے، قبول فرما لے. اللہ اس کے شر سے محفوظ فرمائے. بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوں. آپ نوجوان نسل کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں تو موسٹ ویلکم. بس وہی ہے جو آپ نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی کا قصہ بیان کیا، تو اس میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے جو کہا اسٹیٹمنٹ کہی تھی کہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، کہ ہم وہ قوم ہیں جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام میں عزت دی ہے. تو ہم اپنی عزت اپنی اسلام میں ڈھونڈیں. اسلام کے علاوہ ہماری کوئی عزت نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اگر آپ نے اللہ کو کھو دیا تو سب کھو دیا، اور اگر اللہ کو پا لیا تو سب کچھ پا لیا. تو اللہ کو پانے کی کوشش کریں، ورنہ یہ ایک ایسا گھاٹے کا سودا ہے جس کی قیمت نہ آپ ادا کر سکتے ہیں نہ میں ادا کر سکتا. اللہ بارک اللہ فیکم. اللہ آپ سے راضی ہوں. جزاکم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.